إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، تعریف، توصیف، تمجید، تحمید ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. مختصر سی حمد اور درود کے بعد آپ کے سامنے جو سورۃ البقرہ کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، بہت ہی مشہور اور معروف. بارہا ہم اس آیت کو ہم نے پڑھا ہے، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. لیکن ابھی اس آیت کی تلاوت سے آپ نے آج کے اس خطبے کے موضوع کا اندازہ لگا لیا ہوگا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی برکتوں کا، عظمتوں کا، فضائل کا ذکر کیا ہے. ہم سبھی جانتے ہیں دوستو، ہم ابھی شعبان کے آخری ایام بلکہ آخری دنوں سے گزر رہے ہیں. ایک دن رہ گیا یا 2 دن رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں مہینہ 29 اور 30 کا ہوتا ہے. 29 کا اگر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ آج کا ملا کر 2 دن ہو، 30 کا ہو جائے تو 3 دن ہو سکتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے 1-2 دن کے اندر ہی اندر انشاءاللہ ہم رمضان کے اندر داخل ہونے والے ہیں. یوں کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا
رمضان کی آمد ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، بالکل رمضان قریب ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی اطاعت، فرما برداری، نماز، نوافل، اذکار، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کرنے کا مہینہ، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے۔ کیوں یہ مہینہ کیوں بہار ہے؟ اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، کیونکہ اس مہینے کے اندر دیگر مہینوں کے مقابلے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو سرکش باندھ دیا جاتا ہے، اور نیکیوں کے بھاؤ بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر آدمی جب نیکیاں کرتا ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ عظمت والا ہے، برکت والا ہے، رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے، خوشیوں والا ہے، سعادت والا ہے۔ یوں کہیں تو بھی میں کہتا ہوں کہ مبالغہ نہ ہوگا، رمضان اگر کسی کو ملے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ اللہ کے رسول ہوں یا آپ کے صحابہ ہوں، مہینوں پہلے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان۔ ایک دعا مشہور ہے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، یہ ضعیف روایت ہے۔ شعبان کے مہینے میں نہیں دعا کرتے تھے کہ رمضان کو پہنچا، لوگوں نے یہاں پر غلو سے کام لیا ہے، بلکہ اسلاف کا اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے 6 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ پہنچا۔ رمضان میں پہنچنے کے بعد جو عبادات کرتے تھے اس 6 مہینے کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے نواز دے، اس کے لیے 6 مہینے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اگر ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا نا کہ اسلاف کیسے تھے۔ الغرض عنوان ہٹ رہا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان جس کو مل جائے اس کے لیے بڑی ہی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر جب رمضان قریب رہتا یا رمضان آنے ہی والا ہوتا تو اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے اتاکم رمضان۔ کیا فرماتے؟ رمضان آ چکا ہے، تمہارے اوپر سائے فگن ہے، قریب ہے کہ تم رمضان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور کیا فرماتے؟ شہر مبارک، ایسا مہینہ ہے برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، بخشش والا ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے مجھ پر اور آپ پر فرض قرار دیا۔ اور آگے کیا فرماتے؟ تفتح فیہ یا تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، مراد جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے؟ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو انسان پہلے سے عبادت گزار ہے وہ تو اپنی عبادت کے اندر اور بڑھوتری کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، خوب عبادتیں کرتا ہے، خوب محنت کد و کاوش کرتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو سارے سال کے دیگر 11 مہینے غفلت کے اندر زندگی گزارنے والا بھی اس مہینے کے اندر مسجد کا رخ کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ یہی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے دروازوں میں تالے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین جو ہوتے ہیں سرکش قسم کے باغی جو ہمہ وقت انسان کے پیچھے لگے ہیں، ان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اب دیگر جو 11 مہینے کے اندر بہکا رہے تھے اس مہینے کے اندر بہکا نہیں سکتے۔
میرے اور آپ کے پیچھے نہیں پڑ سکتے، لہٰذا ایک عام قسم کا انسان جو باقی مہینوں میں سستی اور کاہلی سے کام لے رہا تھا، یہ مہینہ آتے ہی وہ بھی عبادت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر، للہ فیہ یا للہ فیہ لیلہ، اس کے اندر ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے۔ آپ رمضان کا اگر مطالعہ کریں گے نا، دن کے مقابلے میں رات کا تذکرہ بہت ہے، کیونکہ رات ہی کی عبادت ہے رمضان میں۔ دن میں روزہ ہے اور رات میں قیام ہے، تلاوتیں، اذکار، جو کچھ دن کے مقابلے میں زیادہ ذکر کس کا آتا ہے؟ رات ہی کا آتا ہے۔ تو لیلۃ، ایک ایسی رات ہے مبارک، من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کیا فرمایا آگے؟ من حرم خیرہا فقد حرم، اگر اس خیر سے، اس بھلائی سے اس مہینے کے اندر اگر کوئی محروم رہا تو سمجھ لیجئے بہت بڑے خیر سے وہ محروم رہا، یعنی اس سے پھر بدبخت انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ رمضان اگر کسی کو ملے اور رمضان کی قدردانی نہ کرے تو پھر کسی کام کا وہ انسان نہیں ہے۔ اچھا، میں نے شروع میں کیا کہا کہ رمضان کا ملنا یہ سعادت کی بات ہے، کیوں پتہ ہے؟ یہ بھی ہم حدیث کی روشنی میں سمجھتے چلیں۔ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور رمضان جب انسان کو ملتا ہے تو بہت ساری بھلائیاں ساتھ میں لے کر آتا ہے، اتنے خیرات اور اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں اور اتنی عظمتیں لے کر آتا ہے کہ اس حدیث کو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، لیکن آج میں حدیث کو ان خیرات سے جوڑ کر آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان کس قدر بابرکت ہے، اور اس رمضان کے اندر ہم کو کس قدر محنت کرنی چاہیے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ 2 بھائیوں کا واقعہ ہے، بخاری کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ راوی حدیث حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی ہیں، غالباً حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے یہ روایت۔ 2 بھائیوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھائی ایسے تھے یا 2 دوست ایسے تھے جو ایک ساتھ اسلام کے اندر داخل ہوئے، مشرف باسلام ہوئے۔ ذرا دھیان سے سن لیں۔ اور دونوں اسلام پر ساتھ ہی میں زندگی گزار رہے تھے۔ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، ہو سکتا کسی کی زیادہ کسی کی کم ہو، لیکن یہاں پر سمجھانے کے لیے دونوں اسلام کے اندر ساتھ میں داخل ہو گئے اور ساتھ ہی میں رہ رہے تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ان کو دی جا رہی تھی اسی کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ان دونوں میں سے ایک نے جہاد کے اندر حصہ لیا اور اللہ کے دین کی خاطر اس کی موت ہو گئی، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گیا۔ اور ایک اور جو اس کا ساتھی تھا وہ مزید 1 سال زندہ رہا۔ 2 ساتھیوں میں سے، 2 بھائیوں میں سے ساتھ میں مسلمان ہوئے تھے، ایک کا انتقال 1 سال پہلے اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے ہوا۔ اور آپ سبھی جانتے ہو کہ شہید کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، کتنے فضائل کا حامل ہے۔ یہاں تک کہ آپ لوگوں نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ شہید وہاں کے مرتبوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے کہ اللہ دنیا کے اندر بھیج دے، مجھے پھر سے ایک مرتبہ زندگی دے دے تاکہ پھر میں جا کر تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں اور مزید پھر مجھے رتبات حاصل ہوں، پھر میرے اور مراتب بڑھا دیے جائیں۔ تو اتنے فضائل والا 1 سال پہلے مرا، اور 1 سال کے بعد دوسرا اس کا ساتھی، اس کا انتقال ہوا، وہ شہید نہیں ہوا، طبعی موت مرا، عام سی موت انسان کی ہوتی ہے، ایسے اس کا انتقال ہو گیا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں میں نے رات میں خواب میں دیکھا، خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ جنت کے اندر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، جنت کے دروازے کھول کر لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، جس میں سے جو 1 سال بعد مرا تھا اس کا نام پہلے آیا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا 1 سال پہلے اس کا نام بعد میں آیا۔ یہ خواب مجھے عجیب سا لگا، تو میں نے صبح اپنے ساتھیوں کے سامنے ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا بات، آپ نے تو شہید کے بہت سارے فضائل گنائے ہیں، اور ایک انسان اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا طبعی موت مرا ہے، اور جنت میں وہ پہلے جا رہا ہے اور بعد میں، دونوں جنت میں جانے والے، دونوں جنت میں ہی جا رہے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ کون سا اٹھ رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں جو شہید ہوا اس کی بعد میں باری آ رہی ہے،
اور 1 سال جس کے بعد انتقال ہوا ہے اس کی پہلے باری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل صحیح ہے، شہید کے شہادت کے بہت سارے فضائل ہیں، میں نے بہت سارے گنائے ہیں، لیکن ان دونوں کو دیکھو، اس میں سے ایک ساتھی کو 1 سال زندگی زیادہ ملی، 1 سال زیادہ زندگی میں 1 رمضان جو اس نے، یہ اصل مجھے بتانا ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی وہاں بتایا، باقی عبادتوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس روایت کے اندر آتا ہے 1 سال کی نماز کو اللہ کے رسول نے گنایا کہ شہید کے مقابلے اس نے 1 سال نمازیں زیادہ کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مزید جو 1 رمضان اس کو ملا، یہ رمضان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اس کا درجہ بڑھا دیا اور جنت کے اندر اس کو پہلے بلایا گیا۔ اب اندازہ لگاؤ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ رمضان کا ملنا کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ ہم لوگ دعا بھی نہیں کرتے ہیں، ویسے ہی دن گزر جاتے ہیں، رمضان ملتا ہے۔ اور صحابہ اور اسلاف اور تابعین کے تعلق سے کیا ہوتا ہے؟ دعائیں مانگتے تھے، ہم بھی دعائیں مانگیں۔ پچھلے 2 اگر رمضان کو دیکھیں تو ہمارے 2 رمضان ایسی بات نہیں کہ ہم لوگوں نے عبادتیں نہیں کی، لیکن جس اطمینان کے ساتھ رمضان گزارنا تھا ویسا اطمینان سکون لوگوں کو نہیں ملا۔ لاک ڈاؤن جیسے حالات کے اندر بہت سارے ایسے جو مسجد کے اندر نہیں آ پا رہے تھے، یا مسجد کے اندر آئے تو وہ انوارات، وہ بہار جو عام دنوں کے اندر، عام رمضان کے اندر ملتا تھا، وہ لاک ڈاؤن والے رمضان کے اندر نہیں ملا۔ 5 لوگ آئے، 7 لوگ آئے، پچھلا رمضان پھر بھی تھوڑا بہت ملا، لیکن جب رمضان ختم ہونے لگا پھر وہی مصیبت آ گئی تھی۔ الغرض یہ اب جو الحمدللہ سال ہے، اس سال کے اندر اس طرح کی کوئی آوازیں نہیں ہیں، اللہ سے دعا کریں اور وہ چیز دور ہو جائے اور اطمینان کے ساتھ ہم کو یہ رمضان ملے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پچھلا جو ہم نے رمضان گزارا، جیسے بھی گزارا تو جانتا ہے، آگے آنے والا رمضان اس کے اندر ہم کو داخلہ دے دے، اور اے اللہ جو محرومی پچھلے رمضان کے اندر ہوئی ہے وہ نہ ہو، بلکہ مزید ہم تجھے راضی کرنے والے ہو جائیں۔ ایسے اعمال اس رمضان کے اندر کریں، یہ رمضان کے اندر، جس سے تو راضی ہو جائے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، کیونکہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات 1000 2000 نہیں، لاکھوں کی تعداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے کیا کرتا ہے؟ آزادی دلاتا ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ جو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جس کی آمد ہے، سب سے پہلے بات یہ جانتے چلیں کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کی تربیت ہوتی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ یہ رمضان سال میں جب 1 مرتبہ آتا ہے تو 11 مہینے کی غفلت کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب۔ 11 مہینے کے اندر میں نے کہا نا، شیطان ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، نفس ہمارا رمضان کے اندر بھی ساتھ میں رہتا ہے، ماحول بھی ہمارا ساتھ ساتھ رہتا ہے، لیکن رمضان کا ماحول اور دیگر 11 مہینوں کے ماحول میں بہت زیادہ فرق اور انتر ہے۔ رمضان کا ماحول ہر کوئی عبادت، ہر کوئی تلاوت کے اندر، اذکار کے اندر لگا رہتا ہے، باقی مہینوں کے اندر ایسا نہیں ہے، لیکن نفس انسان کا سال بھر اس کے ساتھ ہے۔ لیکن میں نے کیا کہا کہ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں اور نورانی ماحول رہتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہمارا آتا ہے، 1 مہینہ رمضان کا، یہ 11 مہینوں کے مقابلے میں 1 مہینہ، اس میں ہماری تربیت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود بخود بڑھ چڑھ کر کیا کرتا ہے؟ اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دین کے دروس کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ بیٹھتا ہے، اللہ رسول کی باتوں کو بڑے شوق سے سنتا ہے۔ دیگر مہینوں میں اس کو بلایا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر خود چل کر آتا ہے، علماء سے تعلقات کرتا ہے، سوالات کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہماری اس اعتبار سے تربیت کا ہے کہ اس مہینے کے اندر بغیر بتائے ہوئے جیسے ہم تمام چیزوں سے روزے سے رہتے ہیں، جھوٹ سے بچتا ہے، دھوکے سے بچتا ہے، غلط جتنے بھی کام ہیں اس سے انسان بچتا ہے۔ اس مہینے کے اندر جب ہم عادی ہو جاتے ہیں تو یہ مہینہ 11 مہینے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تربیت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر جو چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں اسی کے مطابق ہم سارا سال گزاریں، اس لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ اب جمعہ کو لے لیں، جمعہ اور باقی دنوں کے مقابلے میں جمعہ میں آدمی کتنی تیاریاں کرتا ہے۔ اللہ نے ہفتے کے اندر 7 دن رکھے ہیں نا، اور ان 7 دنوں میں بڑا فضیلت والا دن کون سا ہے؟ جمعہ کا ہے۔
جس طرح جمعہ کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اس دن کے اندر یا اس رات کے اندر عبادتیں کرتا ہے اور بڑی خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے، ایسے ہی رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے۔ اور مزید بات، اس حدیث کو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس حدیث سے مناسبت ہے اس تربیت کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا بتایا؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے جو روزے سے ہوتا ہے رمضان کے اندر، اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ سب سے پہلی خوشی کیا ہے؟ فرحت عند فطرہ، افطار کے وقت کی سب سے پہلی خوشی۔ اب اندازہ لگاؤ، ویسے عام دنوں کے اندر ہم بہت سارے انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن اس میں مزہ نہیں ہے۔ دوپہر میں ہم دعوت کرتے ہیں، شادیوں میں ہم لوگ دعوتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، رات میں ہمارے یہاں دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن فجر سے لے کر مغرب تک جو بھوکے رہ کر بھلے 2-3 قسم کا کھانا ہمارے سامنے کیوں نہ ہو، اس کھانے کو کھانے کے لیے اس اعتبار سے انسان تیار ہوتا ہے، اور جو اس کو مسرت حاصل ہوتی ہے دیگر دعوتوں میں اس کو وہ خوشی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نا، آدمی اپنے آپ کو تیار، ایک قسم کی یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی مسرت اور خوشی ہوتی ہے، یہ روزے دار کے لیے ہے فرحت، جو عند فطر ہی اس کو افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی کیا ہے؟ وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اپنے رب کی ملاقات کے وقت۔ اگر روزے کی حالت میں کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر جو خوشی ہوتی ہے وہ دیگر حالت میں خوشی نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی نا، یہ غالباً شعبان ہی کے تعلق سے آتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں میں کیوں روزے سے رہتا تھا؟ اس لیے کہ اس شعبان کے مہینے کے اندر یا ان دنوں کے اندر کہ وہاں پر آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر میری موت کا فیصلہ ہو اور موت کا فرشتہ جب میری موت لینے کے لیے، میری جان لینے کے لیے آئے، تو میں اس وقت کس سے ہوں؟ روزے سے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، یعنی دو خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور ایک حالت صوم میں جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، یعنی موت کے تعلق سے۔ دوسری بات، یہ جو رمضان کی آمد ہے، میں نے کہا نا، یہ تربیت کے ساتھ ساتھ ہدایت کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہدایت کا مہینہ کہا۔ شروع میں میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی، کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ذریعہ بنایا ہے۔ سال کے اندر 12 مہینے میں یہی ایک مہینہ ہے کہ آسمانی کتاب کا نزول اس مہینے میں ہوا، خالی قرآن ہی کا نہیں، جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، وہ تمام کتابیں کون سے مہینے میں نازل ہوئی؟ اسی رمضان کے مہینے میں۔ اگر آپ لوگ مطالعہ کیے ہوں گے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تمام آسمانی صحیفے ایک ساتھ اسی مہینے میں نہیں، بلکہ ابتدا اس مہینے سے ہوئی ہے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر کتابوں کا بھی اور قرآن کا بھی نزول فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہدایت کا مہینہ اس اعتبار سے بنایا، میں نے شروع میں کہا نا، باقی مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر انسان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، عبادت کا، ریاضت کا، تلاوت کا، اذکار کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ باقی مہینوں کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا اس مہینے کے اندر اگر کسی کو ہدایت نہ ملے اور صحیح راستے کی طرف نہیں آئے اور اللہ کو راضی نہ کرے، تو پھر اس سے بڑھ کر محروم اور بدبخت کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہدایت کا مہینہ بنایا ہے۔ اور ایک اس کے علاوہ یہ مہینہ روح اور جسم کی بھی تربیت کا مہینہ ہے۔ جس طرح جسم بھوک محسوس کرتا ہے، ویسے روح بھی بھوک محسوس کرتی ہے، پیاس محسوس کرتی ہے روح بھی اور جسم بھی۔ جس طرح جسم بیمار پڑتا ہے ویسے روح بھی بیمار پڑتی ہے۔ تو یہ مہینہ روح اور جسم دونوں کی تربیت کا مہینہ ہے۔ ذرا میں طبی اعتبار سے آپ لوگوں کو سمجھاتا چلوں، ایک آدمی اگر پیٹ بھر کر کے کھا لے اور وہ اپنے پیٹ کے اندر جگہ خالی نہ رکھے تو بہت ساری بیماریاں اس کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی آپ ڈاکٹر سے پوچھو، پیٹ بھر کر کھانا صحیح ہے یا تھوڑا سا خالی رکھنا؟ یعنی کہ انسان کا بھوکا رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ تو فرض روزے ہیں مہینے بھر کے،
جہاں تک مہینے کے 3 روزوں کے تعلق سے میں نے سنا ہے، سنت ہے، اللہ کے رسول نے تاکید سے کہا ہے، لیکن تحقیق کرنے والے نے تحقیق کیا ہے کہ مہینے کے جو 3 روزے رکھتے ہیں اس کو شوگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ ایک میں نے تحقیقی بات بتا دی۔ الغرض کہنے کا، آدمی جب خالی پیٹ رہتا ہے تو اس کی صحت کا راز ہے، جسم بھی اس کا سکون محسوس کرتا ہے، ورنہ خالی ٹھونستے جائے گا تو بہت ساری بیماریاں اس کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا پیٹ کا خالی رکھنا بھی ضروری ہے۔ 11 مہینے چھوٹ ہے تو ایک مہینہ، تاکہ ہمارا جسم اس کو سکون ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے، روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، تو جسم کو بھی اطمینان ملتا ہے، اور پھر روح، میں نے کہا نا روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہماری تلاوتیں ہیں، ہمارے اذکار ہیں، ہماری تسبیحات ہیں، یا اچھی اچھی دین کی باتوں کو سننا ہے۔ اس سے ہماری روح کو سکون ملتا ہے، اس کی پیاس مٹتی ہے، اس کی بھوک مٹتی ہے۔ تو روح کی غذا اللہ کی عبادتیں ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے کہ آدمی خالی کھانے کے پیچھے پڑے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنی، ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا برتن کوئی اس نے بھرا نہیں ہے۔ کھانے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ کھانوں کی بھی تقسیم کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ہم کو 3 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ خالی رکھنا ہے کہ نہیں، تاکہ سانس لے سکیں۔ خالی اگر ہم بھرتے جائیں گے تو پھر سانس بھی نہیں لے پائیں گے، اور ایسا ہوتا بھی ہے نا، حد سے زیادہ کھا لے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ہاں، حقیقی بات ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں اس کے اندر بہت ساری حکمتیں مضمر اور پوشیدہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ روح اور جسم کی تربیت کا مہینہ ہے۔ آخری بات، یہ جو مہینہ ہے اعمال کا پیغام دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ مہینے کے اندر ایک میسج ہے کہ یہ مہینہ اعمال کا مہینہ ہے، خوب اعمال کرو، خوب نیکیاں کرو، خوب بھلائیاں کرو، چاہے وہ نماز کے اعتبار سے ہو، روزوں کے اعتبار سے ہو، قیام اللیل کے اعتبار سے ہو، صدقہ خیرات کے اعتبار سے ہو، لوگوں کے کام آنا ہو، اپنے گھروں میں لے جا کر لوگوں کو افطاری کرانا ہو، یا کسی وجہ سے لوگوں کی ہیلپ اور مدد کرنا ہو۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ ہم کو میسج دیتا ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ کیا کرو؟ خوب بھلائیاں اور اعمال کرو۔ دیکھیے، اعمال کرنے والوں کی بھی 3 قسمیں ہیں، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں۔ ایک انسان کیا ہوتا ہے؟ باعمل۔ ایک انسان کیا ہوتا ہے؟ باعمل۔ اس کے لیے مہینہ رمضان کا ہو، شعبان کا ہو، شوال کا ہو، یا سال کے 12 مہینے ہوں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو اعمال کرتے ہی رہتا ہے۔ باعمل انسان ساری زندگی وہ بھلائیوں ہی کے چکر میں رہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ جو زندگی ملی ہے یہ مختصر سی زندگی ہی یہ اعمال کے لیے ہے، آخرت کے اندر جزا ملنے والا ہے۔ یہاں پر ہم کو موقع ہے کھیتی کرنے کا، یا آخرت کی کھیتی کرنے کا موقع ہے نا، تو وہ اعمال کرتا رہتا ہے۔ دوسری قسم ہے لوگوں کی، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ بے عمل۔ اب بے عمل مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے وہ اس کو کرتا نہیں ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، تلاوتیں چھوڑتا ہے، اذکار چھوڑتا ہے، غفلت والی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ ایک کیٹیگری بے عمل لوگوں کی ہے۔ تیسرے بد عمل۔ اب آپ پوچھو گے یہ بد عمل کون ہیں؟ بد عمل وہ ہیں جو منہیات کو کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس کو کرتے۔ اللہ نے کہا کہ جھوٹ مت بول، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے کہا دھوکہ مت دے، دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا چوری مت کر، چوری کرتا ہے۔ اللہ نے کہا فلانی چیز کے قریب مت جا، اس کے قریب جاتا ہے۔ یہ بد عمل تیسری لوگوں کی۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، تینوں کے لیے میسج ہے، پیغام ہے۔ اب سب سے پہلے انسان جو ہوتا ہے باعمل، میں نے کہا اس کے لیے کیسے میسج ہے؟ وہ تو سال بھر کرتا رہتا ہے، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو وہ زیادتی کرتا ہے۔ کیوں؟ اب بے عمل بھی عمل کے میدان میں آیا تو کمپٹیشن چلتا ہے۔ اور بچپنے میں ہم لوگوں نے کیا بھی ہے، تیرے کتنے ختم ہوئے قرآن کے؟ میں نے 7 کیے۔ اب وہ 8 کرتا ہے، وہ 10 ہے کہ نہیں؟ مسجد کے اندر ہی اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو باعمل انسان کے لیے ایک میسج ہے۔ کیا میسج ہے رمضان کے اندر؟ کہ خوب عبادت کر۔ اب وہ خوب عبادت کرتا ہے۔ اور بے عمل انسان کے لیے جو سال بھر سستی کیا، اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملتی ہے، وہ بھی اعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ اور بد عمل جو انسان ہوتا ہے اس کے لیے میسج کیا ہے؟ کہ
کہ اب تو ہوش میں آ جا. کب تک غفلت کے اندر پڑا رہے گا؟ کب تک اللہ کو دھوکہ دیتا رہے گا؟ کب تک ایسی زندگی گزارتا رہے گا؟ کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ موت قریب ہے. اور کیسے قریب ہے، کتنے قریب ہے وہ بتایا بھی نہیں گیا. انسان اپنی جو پیدائش کا دن ہے اس کے تعلق سے بتا دیتا ہے کہ میری پیدائش کی یہ تاریخ ہے. موت کی تاریخ آج تک کوئی بتانے والا پیدا نہیں ہوا ہے. موت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. تو یہ رمضان اس کو پیغام دیتا ہے. جو بدعمل ہوتا ہے انسان، اس کو کیا کرتا ہے کہ ہوش میں آ جا، کہیں موت کا فرشتہ آ کر تجھے دبوچ نہ لے. توبہ کر لے، استغفار کر لے. اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عجلوا بالتوبۃ قبل الموت. موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلد بازی کر لے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ موت کا فرشتہ آئے اور تجھے دبوچ لے اور تو یہ کہنا شروع کر دے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. اے اللہ مجھے موقع دے دے، واپس بھیج دے، میں جاؤں گا دنیا کے اندر، پھر ڈھیر سارے اچھے اعمال کروں گا، تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا. تب پھر کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے. اور رمضان جب آ جاتا ہے، پہلی رات سے ہی ایک آواز لگانے والا، نادا مناد من السماء، آسمان سے آواز لگانے والا ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے. یہ روایت آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے بھی سنی ہوگی. وہ کیا لگاتا ہے؟ آواز، ندا، اعمال والوں کے لیے میسج دینے کے لیے، یا باغی الخیر اقبل، اے اچھے کام کرنے والے آگے بڑھو، خوب بھلائیاں کرو، نیکیاں کرو. اور جو بدعمل ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے، ان سے مخاطب ہو کر وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا باغی الشر، اے برائی کرنے والے انسان، اللہ کو ناراض کرنے والے انسان، اقصر، اب کوتاہی کر مطلب اس سے باز آ جا. ویسے قصر اور اقصر کے معنی کیا آتے ہیں؟ کوتاہی کرنے کے، اس کے اندر کمیاں کر، بلکہ کمیاں کا اس سے باز آ جا، اس کو چھوڑ دے. یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے نا، وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اللہ تبارک و تعالی ہر رات آواز لگاتا ہے فرشتے کے ذریعے سے کہ برائی سے باز آ جا، بھلائی کی طرف سبقت کرو، اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو برائی سے باز آ جاؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول اللہ نے یہ فرمایا، ایک انسان رمضان سے پہلے جہنم کی فہرست میں اس کا نام ہوتا ہے، اور جب رمضان ختم ہوتے وہاں سے اس کا نام مٹا کر جنتیوں کی فہرست میں آ جاتا ہے. یہ کیوں؟ رمضان کی اس نے قدر کی. اگر رمضان مل کر بھی کوئی اگر قدر نہیں کرتا تو پھر اس سے بڑا کوئی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو رمضان کے اندر داخلہ نصیب کرے، اور اس رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.